أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امین. ہر جان لے گی جو لے کر آئی، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے. بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے، بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امانت دار ہے. علمت تو جان لے گا، نفس ہر نفس، ما جو احضرت اس نے حاضر کیا، فلا اقسم پس میں قسم کھاتا ہوں، بالخنس پیچھے ہٹنے والے، الجوار چلنے والے، الکنس چھپ جانے والے کی، واللیل اور رات کی، اذا جب عسعسا وہ چلی جاتی ہے، والصبح اور صبح کی، اذا جب تنفسا وہ روشن ہوتی ہے. انہو بلا شبہ یہ، لقول البتہ قول ہے، رسول کریم رسول کریم کا یعنی جبریل کا، ذی قوت جو قوت والا ہے، اندہ نزدیک، ذی عرش عرش والے کے، مکین بلند مرتبہ ہے، مطاعن اطاعت کیا جاتا ہے، سما وہاں امین امین ہے. پیارے بھائی اور میری بہنوں، آج کے سبق میں سورۃ التکویر کی یہ آیات بینات، پیچھے کی آیات میں سور کا پھونکا جانا، دنیا کا تباہ ہو جانا، پھر سور کا پھونکا جانا، مردوں کا قبروں سے اٹھ کھڑا ہونا، یہ سب کچھ بیان کیا گیا. اب جب قیامت برپا ہو چکی ہے تو ان آیات میں اللہ رب الرحمن قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. جس شخص نے جو اعمال کیے وہ اس کے سامنے ہوں گے، کتاب کی صورت میں، اعمال نامے کی صورت میں. اچھا کیا تو اب اچھا بدلہ ہوگا، اور برا کیا تو اس کے ساتھ اس کو سزا ہوگی. اچھے کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا، اور برائی کا ارتکاب کرنے والوں کو عذاب ہوگا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ رب الرحمن اس کے بعد قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ ان ستاروں کی قسم جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، جو چلنے والے ہیں، جو چھپ جانے والے ہیں، اور رات کی قسم جب وہ جانے لگتی ہے، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی طلوع صبح ہوتی ہے، صبح نمودار ہونا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے ماں سوا قسم کھانا حرام ہے. کس کے لیے؟
ہمارے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ جس کی مرضی قسم کھائے۔ ہاں جی، اس لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ستاروں کی قسم کھائی کہ جو پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ الخنس یہ خان سن کی جمع ہے، اور الکنس یہ کان سن کی جمع ہے۔ الجوار جرا یجری جاریتن کی جمع ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قسم کھائی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے قسم کھائی جو چلنے والے ہیں۔ تو یہ ستارے، یہ تارے جو آسمان پر موجود ہیں، یہ سورج اور یہ چاند جو آسمان پر موجود ہیں، تو سورج، چاند اور ستارے، انہیں اللہ رب العالمین نے ان کی قسم کھائی کہ یہ تارے، ستارے، سورج ہیں جی، یہ تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر غروب ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے وقت پر غروب ہو جاتے ہیں، اور پھر غروب ہونے کے بعد پیچھے کو ہٹتے ہیں، یعنی مشرق کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ دوبارہ یہ مشرق سے نمودار ہوتے ہیں۔ اور یہ چلنے والے یعنی اسی طرح یہ چلتے رہتے ہیں، مغرب سے واپس مشرق کی طرف اور وہاں سے دوبارہ مغرب کی طرف۔ تو اللہ رب الرحمن نے ان کی قسم کھائی، اور رات کی قسم بھی کھائی کہ رات جب وہ جانے لگتی ہے، اور دن کی قسم جب صبح روشن ہوتی ہے، صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، یعنی صبح نمودار ہوتی ہے اور صبح روشن ہو جاتی ہے اور دن طلوع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب الرحمن نے یہ قسمیں اس لیے کھائیں کہ جیسے کائنات کے اس نظام میں چاند کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، چاند کا غروب ہونا، سورج کا اور تاروں ستاروں کا غروب ہونا، جیسے اس کائنات کے نظام میں شیطان کا کوئی دخل عمل نہ ہے، نہ شیطان اس میں کوئی دخل عمل دے سکتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بے شک ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو نہایت معزز ہے۔ اس رسول کریم سے مراد جناب حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جن کا ملائکہ کے ہاں اور اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام اور بہت بڑا رتبہ ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام یہ جو کچھ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں وحی الہی کے نام پر، تو یہ کسی انسان نے ہی ان کو سکھایا ہے، یا یہ کہ یہ دیوانے ہیں، یا یہ کہ یہ جادوگر ہیں، یا یہ کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ محض قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو اللہ نے کافروں اور مشرکوں کا رد کیا کہ نبی علیہ السلام پر وحی پہنچانے والا وہ معزز فرشتہ ہے، جبریل ہے، جو نہایت طاقتور ہے، اور شیطان جس سے نہایت ڈرتا ہے، تو شیطان اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی وحی لے کر آنے والا یہ فرشتہ حضرت جبریل ہے، جو کہ نہایت عزت والا ہے، اور شیطان اس سے بہت زیادہ ڈرتا ہے، تو شیطان نہ وہاں سے کوئی بات لے سکتا ہے، نہ جبریل جو وحی لے کر آ رہے ہیں، نہ اس کے اندر شیطان کسی بات کا اضافہ کر سکتا ہے۔ تو مجنون کہنے والے، دیوانہ کہنے والے، کسی بشر کا شاگرد کہنے والے اور قصہ گو کہنے والوں تمام لوگوں کا رد ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ نبی علیہ السلام پر جو قرآن نازل ہوتا ہے، جو وحی نازل ہوتی ہے، وہ جناب حضرت جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، جو بڑی قوت والے ہیں اور نہایت مضبوط قوت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، جس فرشتے جبریل کا اللہ کے ہاں اور فرشتوں میں بڑا مقام ہے، اور شیطان جبریل سے بھاگتا ہے جبریل کی طاقت اور قوت کی وجہ سے۔ تو نہ تو وہ شیطان
جبریل سے کچھ چھین سکتا ہے، نہ وہاں کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر سکتا ہے، نہ وہاں پر کچھ اپنی طرف سے ایڈ کر سکتا ہے۔ اور یہ وہ فرشتہ ہے جبریل کہ جس کی بات مانی جاتی ہے۔ ہاں جی، فرشتوں کے اندر اس کا مقام ہے، وہ جبریل، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام کو جبریل لے کر چلے تو آسمان کے پہلے دروازے پر، پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ دستک دی اور پوچھنے والے کو بتایا کہ میں جبریل ہوں، تو جبریل کے کہنے پر، بتا دینے پر میں جبریل ہوں، جبریل کی بات کو مانا جاتا ہے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام پر وہی لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے؟ جو جبریل ہے۔ اور اللہ نے اتنی ساری قسمیں کھا کر یہ بتایا ہے کہ یہ جبریل بڑی قوتوں والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، بڑے رتبے والا ہے، امانت دار ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ آگے جو وہ وہی لے کر آیا جبریل، تو وہ خالصتاً اللہ کا کلام ہے۔ تم دیوانہ کہہ رہے ہو پیغمبر کو، یا قصہ گو کہہ رہے ہو، کسی بشر کا شاگرد کہہ رہے ہو، تو یہ تمام باتیں صرف ان کافروں مشرکوں کی زبان سے نکلنے والی افواہات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔